آج غالب کی برسی ہے. رائزنگ پاکستان میں ہم نے سوچا کہ غالب کو ٹریبیوٹ بھی دیں, اور وہ جن کی غالب سے دوستی ہے ان کو ہم اس دوست سے بھی ملوائیں ایک منفرد انداز میں. لیکن شاید کچھ لوگوں کی دوستی نہ ہو, تو دیکھیں کہ ان کی غالب اور ان کے کلام اور ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی شخصیت سے دوستی کیسے کروائی جا سکتی. بالکل جی, آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے ہم یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ غالب سے دوستی کیسے کی جائے, اور بہت ساری ایسے ان کے شعر ہیں, ان کے کچھ اشعار ہیں, وہ بھی ہم ان سے سنیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار شیرازی, جو کہ سینما, میوزک, کلاسیکی میوزک, فوک میوزک, اردو ادب اور بہت سی زبانوں, سرائکی سندھی ادب کے اندر شغف رکھتے ہیں, ڈوبنا چاہتے ہیں, اور پتہ نہیں کئی سالوں سے ڈوبے ہوئے ہیں. آداب, گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. یہ بھی بڑا نشہ ہے نا, ادب میں, لٹریچر میں ڈوب جانا. ہاں, لیکن اس کی ایک قیمت ہے, وقت دینا پڑتا ہے. ہاں, یہ ہے. تو اچھا جی, غالب سے دوستی کیوں مشکل ہے؟ اگر آپ مشکل پسند نہیں ہیں تو غالب سے دوستی مشکل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ توثیق حیدر یوں ہوں تو پھر مجھے توثیق حیدر پسند ہیں. لیکن اگر توثیق حیدر کے وہ ایجز ٹرم کر دیے جائیں تو پھر وہ توثیق حیدر نہیں رہتے, وہ وقار شیرازی بن جاتے ہیں. تو یہ دنیا کی ڈائیورسٹی ہے, تنوع ہے, جہاں پہ ہر شخص ایک مختلف آدمی ہے. اسی طرح غالب ایک مختلف شاعر ہیں. اگر غالب کو آپ سہل پسند بنانا چاہیں تو پھر وہ غالب نہیں رہتے. غالب کا اپنا ایک انداز ہے. غالب کو شروع میں محمل گو بھی کہا گیا, یا محمل گو آپ کہیں, یعنی مشکل پسند شاعر. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ 11 سال کی عمر میں غالب کا شعر میر تک جا پہنچا تھا. اچھا, اوکے. اور انہوں نے یہ پہلا تبصرہ کیا کہ اگر اس کو اچھا استاد مل گیا تو یہ بہت بڑا شاعر بنے گا, اور اگر نہ ملا تو اسی طرح محمل گو رہے گا. واہ. اچھا, اس پر بہت اچنبے کی بات پھر یہ ہے کہ غالب نے کبھی کسی کو باقاعدہ استاد نہیں کیا. اچھا, اوکے. اور ایک شخص جس کا وہ نام لیا کرتے تھے, عبدالصمد صاحب, کہ وہ میرے استاد رہے, بعد میں تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک تصوراتی اور خیالی کریکٹر تھا. واہ واہ. اور غالب جو ہے وہ کسی کو بحیثیت استاد انہوں نے شاعری میں ان سے وہ تصحیح نہیں دی. تو یہ ایک بہت عجیب بات ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا شعر بھی آپ کو سناؤں. جی جی, میں اپنے ساتھ کچھ نوٹس لے آیا تھا. ہاں بالکل بالکل جناب, مطلب نوٹس کے بغیر تو غالب پر گفتگو ظاہر ہے وہ ایک امتحان ہی ہوتا ہے پھر. اور مثلاً ان کی مشکل گوئی کے حوالے سے پہلے سے ہی گفتگو شروع ہو گئی تھی. تو ایک شعر ہے, شاعر اس کے ان نون ہیں, وہ ہے کہ کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے, مگر ان کی زبان یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے. تو یہ غالب کے بارے میں یعنی پہلے سے ہی یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غالب ان شعراء میں سے, ان اہل فن میں سے ہیں جو لوگوں کی سطح پر آ کر نہیں کہتے, بلکہ ان کی سطح کو اپنے کلام سے بلند کرتے ہیں, ان کو اپنی سطح پر لے آتے ہیں. تو اگر غالب کو آپ ایک آسان گو شاعر بنانا چاہیں ٹھیک, تو وہ پھر آسان گو شاعر ہو جائیں گے, لیکن غالب نہیں رہیں گے. اچھا, کیا وجہ ہے کہ مطلب اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد, صدیاں گزرنے کے بعد, آج بھی غالب پہ ریسرچ ہو رہی ہے, آج بھی ان کے کلام کے نئے نئے مفہوم سامنے آ رہے ہیں, نہ صرف جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہاں, بلکہ دوسری زبانوں میں تراجم ہوئے, اور پھر ان تراجم کے اوپر پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے. یہ کیا وجہ ہے, مطلب کیوں اتنا کنٹمپرری غالب کی فکر اور سوچ ہمیں نظر آتی ہے؟ اس کی 2-3 میں آپ کو باتیں آپ سے شیئر کروں گا. پہلی تو یہی شعر کہ کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے, مگر ان کی زبان یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے. غالب نے اپنے دور سے آگے کی بات کی ہے. غالب وہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جو اردو شاعری کو فلسافیکل فریم ورک میں لے آئے ہیں. اوکے. یعنی سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اس قسم کے سوالات غالب نے اٹھائے ہیں. اور غالب نے جو انداز اڈاپٹ کیا ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک اور ویژول اینگل ہے. مثلاً غالب سیدھی بات کو سیدھے انداز میں نہیں کرتے. مثلاً میں غالب کا ایک شعر پیش کرتا ہوں, اگر کوئی اور شاعر اس کو باندھتا تو شاعر اس کا پہلا مصرع دوسرا ہوتا, اور دوسرا مصرع پہلا قرار پاتا. بوئے گل نالہ دل دودے چراغ محفل,
جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلے انہوں نے 3 مثالیں کوٹ کی اور جب تک وہ 3 مثالیں ہیں وہ بتائیں آپ ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن جہاں آ کے انہوں نے ریلیٹ کیا، بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، وہ محفل میں جو چراغ جل رہا ہوتا ہے اس کا دھواں جب نکلتا ہے تو وہ پریشان سے مراد ہے وہ پھیلتا جاتا ہے. تو جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، تو ریلیٹ کیا ہے کہ جو بھی تیری بزم سے نکلا. اب اس میں بھی پرتیں ہیں، اس میں بھی معنی کی بہت ساری پرتیں. تو غالب نے بہت سطیر، بہت سیدھی سیدھی باتیں نہیں کی جو آپ کہیں اور میں سمجھتا جاؤں. لیکن پھر اب آپ نے بھی جس طرح سے ذکر کیا کہ شاعری مشکل ہے غالب کی، اور اگر آپ اس کو آسان بناتے بھی ہیں تو وہ پھر غالب کی شاعری نہیں رہتی ہے آپ کے کہنے کے مطابق. پھر ہم جیسی جو ہماری جو یوتھ ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ کس طرح سے سمجھے، وہ دوستی کس طرح سے کر سکتی ہے پھر غالب کی شاعری سے؟ اچھا، میں اس میں یہ بھی بتاؤں کہ صرف یہ تاثر بھی درست نہیں ہے کہ غالب نے صرف مشکل ہی کہا ہے. غالب نے میر کے انداز میں جو غزلیں کہی ہیں اور جو ان کی پہچان بھی بنی ہے، مثلا بہت آسان سی غزل ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو غالب کو سمجھنے کا آغاز یہاں سے ہو سکتا ہے. اور میں بھی جب ہم کورس کی کتابوں میں غالب کا کلام پڑھتے تھے، اور توثیق آپ کو یاد ہوگا امتحانی پرچے سے پہلے ہم ایک دوسرے کو مشورے دیا کرتے تھے کہ اب غالب کی شاعری کی تشریح کرنے نہ بیٹھ جانا، کوئی اور سوال چن لینا. تو ایگزیکٹلی بالکل یہ کہا جاتا تھا. تو دوستی جو ہے وہ یہ ویسے ایک آفاقی جملہ ہے، دوستی امتحان کے لیے نہیں ہوتی. دوستی آپ کسی شخص سے، کسی ذات سے کرتے ہیں، بڑی اچھی بات، ایک دل بستگی کے لیے، ایک وابستگی کے لیے، اچھا وقت گزارنے کے لیے. دوستی امتحان لینے کے لیے نہیں. بڑی اچھی بات. ہم کنٹرول روم مجھے شاہد صاحب بتا رہا ہے کہ ہم نے کچھ غالب کا کلام، نور جہاں، میڈم نور جہاں، فریدہ خانم، اقبال بانو، اور کیا کیا بڑے نام ہیں، مہدی حسن، مطلب انڈیا میں، پاکستان میں میرا خیال ہے فخر سمجھتا ہے ایک گائک یا ایک موسیقار کہ وہ غالب کے کلام پہ بندش باندھے اور اس کو گائے. فریدہ جی نے بہت خوبصورت گایا ہے غالب کو، ذکر اس پری بش کا اور پھر بیاں اپنا. اچھا جی، what is وقار شیرازیز کلک ان دیوان غالب؟ میں کسی غزل کی بات نہیں کر رہا، میں فکر کی بات، فکری لحاظ سے آپ کے خیال میں سب سے بڑا کلک کیا ہے غالب کا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ غالب نے فلسافیکل نہج پہ لے گئے ہیں وہ اردو شاعری کو، اور انہوں نے امکانات سے آگے کی بات کی ہے. مثلا ابھی یہی جو فریدہ خانم جی غزل گا رہی تھیں، منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا. واہ. سو آپ دیکھیے کہ یہ امکانات سے بھی آگے کی ایک بات ہے. اور وہ جو ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو حاصل کرنے وہ آپ کے دشت امکان میں وہ نقش پا ہے، وہ نقش پا ہے، پھر اس سے آگے کی سوچ ہے، اور پھر اس سے آگے اور آپ اب دیکھیے کتنے 100 سال پہلے کا یہ کلام، اور اس وقت انسان اگر اس کو آپ اس کو سائنس اور فکشن اور اس کے اندر دیکھیں تو انسان اس وقت مارس پہ قدم رکھ رہا ہے، چاند پہ قدم رکھ رہا ہے. بالکل. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو آپ خود فرما رہے تھے کہ غالب آج تک ایکسپلور ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنے عہد سے بہت آگے کی باتیں کی ہیں. اور میں نے جیسے کہا تھا غالب کو ویسے پڑھنا، میں ایک شعر ان کا لکھ کے لایا تھا. جی یہ شعر دیکھیے گا. میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے فلسافیکل ایک نہج دی ہے اردو کو. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی تشریح چاہیے بھائی ہمیں. اس کی تشریح تو پھر مجھے ظاہر ہے وہ امتحانات، اور میں نے آپ سے کہا تھا دوستی امتحان لینے کے لیے نہیں ہوتی. دوستی امتحان لینے کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے جو پینٹنگ ہے، جب ایک مصور ایک پینٹنگ کریٹ کرتا ہے تو غالب کہتا ہے کہ وہ اس میں جو رنگ استعمال کرتا ہے وہ اس کی کثافت ہے. اچھا. لہٰذا وہ جو امیج کریٹ کرتا ہے وہ اس کی لطافت اس کثافت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس فری ول نامی چیزیں شاید اس طرح سے دستیاب نہیں ہیں. اسی طرح الفاظ شاعری کی کثافت ہیں، مگر آپ الفاظ کے بغیر
شاعری کریٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ موسیقی کی کثافت ہیں، لیکن اس کے بغیر آپ موسیقی کا تاثر اجاگر نہیں کر سکتے. تو چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا، یہ جو چمن مجھے دکھائی دیتا ہے یہ دراصل اس کا امیج ہے جو کہ اصل چمن ہے. یعنی اس کا ایک زنگ والا امیج ہے، یا ایک زنگ والے آئینے میں اس کا ایک تاثر ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے. بھئی تو بہت ہی انٹینس سین ہے. بالکل سبین گہرائی. گڈ مارننگ. صبح صبح بوجھل ہو گیا نہیں، میں ایکچولی بہت غور سے سن رہی تھی بیکاز اوبیسلی ہم شاعری سنتے آ رہے ہیں، اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں ہمیشہ اسکول سے، بٹ ڈیفینیٹلی جب آپ ڈیپ ڈاؤن جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے میننگ نکلتے رہتے ہیں. غالب کی شاعری ظاہر سیدھی اور سطیر نہیں ہے، اس میں بہت ساری پرتیں ہیں. آپ کی اجازت ہو وقار تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ میڈم نور جہاں کو بھی شامل کریں گے، اقبال بانو صاحبہ کو شامل کریں گے، اور کچھ آپ کے کچھ سلیکشن ہے اس میں ایک دو اشعار بھی رہتے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں آج بات ہو رہی ہے غالب پہ، کیونکہ آج ان کی برسی ہے، اور کچھ غالب سے دوستی کروانے کا سلسلہ ہم نے کر رکھا ہے، اور ہمارے ایک کامن فرینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری اور غالب کی دوستی کروا رہے ہیں، اور وہ ہیں وقار شیرازی. اچھا وقار، کچھ ہمیں ذرا آپ کے پاس کیونکہ ذخیرہ موجود ہے اس وقت، کچھ جو ایسے اشعار جو غالب کے مشہور ہوئے، زباں زد عام ہوئے. جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے. سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، سبزہ و گل کدھر سے آئے ہیں. ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. سو غالب نے روزمرہ کے بہت، اب ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ہم کوٹ کرتے ہیں روزمرہ کی گفتگو میں. اور یہ وہ شعر ہے جو لگتا ہی نہیں ہے کہ شعر ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ نثر میں گفتگو کی جائے، ضرب المثل طرح کی چیز ہے. تو اچھا جی، میڈم کی طرف بڑھیں ذرا. جی ضرور. میڈم اور غالب کا جو ظاہر ہے وہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا خدا کیجئے. تو یہ روزمرہ کا استعمال دیکھیے، خدا خدا کیجئے کس قدر خوبصورت انداز میں کہہ گئے. اور اچھا جی، کوئی ہمیں ذرا کچھ سٹوری سنائیں ان کی، کوئی ادبی سفر کے حوالے سے کوئی کہانی، کوئی واقعہ جو بہت ہی دلچسپ ہو. اچھا، یہ باتیں تو اکثر ہوتی رہتی ہیں کہ ادب جو ہے وہ المیہ سے جنم لیتا ہے، اور غالب بچپن میں ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی، پھر آگرہ سے ان کا دلی آنا، اور پھر بہت سارے مسائل اور یہ وہ. لیکن میں آج ایک مختلف بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے میر انیس کا نام سنا ہوگا، اور میر انیس اپنے عہد کے سب سے بڑے مرثیہ گو شاعر اور اپنی طرح کے ایک انمول آدمی تھے. تو غالب جن دنوں دلی میں غالب کا ڈنکا بج رہا تھا تو میر انیس لکھنؤ میں، اور وہ مرثیہ کہہ رہے تھے. تو لکھنؤ سے ایک شخص دلی آیا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے کی یہ بڑی فینٹیسی تھی، یا اس زمانے میں یہ فیشن تھا، رواج تھا کہ لوگوں کو پورے کلام یاد ہوا کرتے تھے. تو غالب کی ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ آپ کو انیس کا کچھ کلام یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل مجھے یاد ہے. اچھا، اسی وقت غالب نے اپنے پاس مرثیے کے کچھ بند لکھ کے ان کے ہاتھ میں موجود تھے، اور وہ ان کے ہاتھ میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو سامنے جو شخص لکھنؤ سے آئے تھے انہوں نے انیس کا مرثیہ سنانا شروع کیا. نمک خانِ تکلم ہے فصاحت میری. اب نمک خانِ تکلم ہے فصاحت میری بہت بڑا مرثیہ، بہت خوبصورت مرثیہ. اب میں چاہوں گا کہ میں بتاؤں خانِ تکلم یعنی اگر آپ جو کلام ہے اس کو اگر آپ ایک خان کی صورت میں، دسترخوان کی صورت میں سمجھیے تو اس کا نمک، واہ، وہ فصاحت ہے میری. یعنی نمک کے بغیر کھانوں میں کوئی ذائقہ اور مزہ نہیں رہ جاتا. اسی طرح کلام میں انیس کہتے ہیں کہ نمک خانِ تکلم ہے فصاحت میری.
تو غالب سنتے رہے یہ مرثیہ، سنتے رہے، اور جب وہ مرثیہ سنا چکے تو غالب نے ایک وفور کے عالم میں اپنے لکھے ہوئے تمام بند پھاڑ ڈالے جی، اور ساتھ ہی کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ غزل کی طرف نہیں آئے. تو یہ ایک بہت بڑے شاعر کی طرف سے ایک بہت بڑے شاعر کے لیے ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالب اس معاملے میں بہت انصاف پسند جج بھی تھے کہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ انیس جو مرثیے کی صنف میں کہہ رہے ہیں وہ بہت عمدہ کلام ہے، اور اس کی عمدگی کو انہوں نے بہت عمدگی سے سراہا بھی. اچھا، تھوڑی سی اب ذرا نثر کی بات کرتے ہیں. ہم نے پڑھ نہ بھی رکھے ہوں تو سب کو معلوم ہے کہ غالب کے خطوط ہے نا، غالب کی نثر جو ہے وہ اس کا بھی کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ وہی شخص ہے جو نثر لکھ رہا ہے، یعنی اس میں بھی اتنا ہی غالب جھلکتا ہے جو ان کی شاعری میں جھلکتا ہے؟ غالب کی خطوط جو ہے میرا خیال ہے وہ بھی اردو زبان میں یہ سمجھتا ہوں کہ نثر کی طرح ڈالنے والی بات ہے. یعنی غالب کے خطوط جب بعد میں جمع ہوئے اور بعد میں جب وہ ان کو اس اینگل سے دیکھا گیا تو آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ غالب جو ہے وہ غالب کی نثر میں یعنی جس طرح ہم ایک خط شروع کرتے ہیں کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور فلاں ہوں گے، غالب برجستہ گوئی سے اپنے خط کا آغاز کرتے ہیں. اچانک جیسے بات چیت میں کہیں سے جیسے کہ ابھی آپ نے اچانک یہ نثر کا بم پھوڑا میرے سر پہ اور مجھے نہیں تھا اندازہ کہ آپ اس طرف بھی گفتگو کو لے جائیں گے. تو غالب کو نہیں تھا اندازہ کہ میں بھی غالب کا تھوڑا سا دوست ہوں. تو غالب جو ہے وہ ان کی بے تکلفی اور ان کا اچانک سے بات کا آغاز کرنا اور وہ کہنا جو وہ دراصل سوچ رہے ہیں، اس میں کوئی تصنع اور بناوٹ کا نہ ہونا. اور شاعری سے میں اس طرح بھی غالب کی نثر کو منفرد سمجھتا ہوں کہ غالب کا مصرع جو ہے وہ بہت مرصع ہوتا ہے، وہ بہت سادہ نہیں ہوتا، وہ بہت پرکار ہوتا ہے، بہت مرصع ہوتا ہے. لیکن جب وہ نثر اور خطوط لکھتے ہیں تو وہ بہت برجستہ بات کرتے ہیں. اپنے زمانے کے ڈائلیکٹ اور اپنے زمانے کے ڈکشن کے حوالے سے ان کی بات بہت برجستہ ہوتی ہے اور بہت ریلیونٹ ہوتی ہے. اور شاید یہ انٹینشنل بھی ہوگی ان کی طرف سے کاوش کہ کہیں یہ ایسا نہ لگے کہ میں نثر میں بھی شاعری کر رہا ہوں. شاید بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اب غالب سے پوچھنا پڑے گا. ابھی کچھ دن لگیں گے. اچھا جی، آج کی نشست اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا وقار. لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ایک دو ایسے اشعار جو آپ کے بہت اپنے دوست کے کچھ اشعار سے. ہاں، میں صرف 2 اشعار آپ کو سناؤں گا. دوسرے شعر میں دوستی کا بھی ذکر ہے اور آج اتفاق سے وہ دونوں چیزیں ریلیٹ بھی ہوتی ہیں. آپ نے توثیق کبھی صحرا میں سفر کیا ہو، صحرا میں آپ نے کوئی پروگرام شوٹ کیا ہو تو آپ صحرا کا امیج آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کہ غالب نے اس کو کیسے پورٹری کیا اپنی شاعری میں. ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے. ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے. تو آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں تو وہ جو ہورائزن ہے صحرا کا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور جو صحرا میں سراب دکھائی دیتا ہے وہ بھی آگے بڑھتا جاتا ہے. اور آپ اس کو پانی سمجھ کے جب اس کی طرف بڑھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ سراب تھا اور سراب بھی آگے میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے. اچھا، لطف آ گیا. غالب کی زندگی کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے، غالب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بے تحاشا محبت تھی، اور اسد اللہ خان ان کا نام تھا، ظاہر ہے اس کی بھی ایک نسبت تھی. اور دوستی کا آپ نے کہا تو آج ایک عجیب اتفاق ہے کہ 13 رجب ہے، حضرت علی کی یوم ولادت بھی ہے، اور یہاں فروری 15 کے حساب سے مرزا غالب کی برسی بھی ہے. تو اپنی محبت اور وارفتگی کا اظہار وہ گاہے گاہے کیا کرتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالب کی شاعری میں جگہ جگہ باب مدینۃ العلم کا فیض دکھائی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک غالب کی شاعری کی پرتیں کھل رہی ہیں اور ان پہ تحقیق بھی کی جا رہی ہے اور نئے نئے مطالب بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اپنی محبت کا اظہار انہوں نے ایک شعر سے کیا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. واہ، ندیم دوست
बंदगी है वो ندیم دوست کو کہتے ہیں. غالب دوست کے دوست سے دوست کی خوشبو آتی ہے, واہ اور میں علی کی اطاعت میں دراصل خدا کی پیروی کر رہا ہوں. واہ دوست دوست واہ واہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے بہت دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. وقار بہت لطف آیا آپ کے ساتھ. جب بھی ان کے ہاں یا میرے ہاں جب بھی وقار شیرازی سے نشست ہوتی ہے لطف آتا ہے. کبھی ہم بڑے غلام علی خاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم اقبال بانو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم میر پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جب غالب کی باری آئی تو ہم نے سوچا, میں نے اور مکیش اور ہماری ٹیم نے, کہ بھائی شاہد صاحب سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا جو غالب پہ بات کرے. بہت لطف آیا. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ گفتگو اس سے بھی بہتر ہو سکتی تھی. بہت غالب کو سمجھنے والے اور غالب پہ بولنے والے ہیں, لیکن یہ آپ کی محبت ہے. میں غالب کو کبھی کبھی چیدہ ان سے دوستی رہتی ہے, ان کو پڑھتے رہتے ہیں, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. مجھے بھی بہت مزہ آیا. سبین وقت ہے اب اجازت کا. بالکل جی, آج جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ہسٹری اور لٹریچر میں لے کر جائیں گے, تو غالب کی دوستی پہ آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑی تھوڑی دوستی ہو چکی ہے. اچھا, ابھی زیادہ سمجھ جتنا ہم سمجھیں گے اس کو ڈیفینیٹلی دوستی جو ہے وہ اتنی گہری اس ہوتی کے لیے جاتی ہے. کام کرنا ہے, کیا کہ پڑھنا ہے غالب. ایگزیکٹلی یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جتنا پڑھیں گے اتنی دوستی جو ہے وہ گہری ہوگی. لیکن ابھی جو ہے انٹروڈکشن ہو چکا ہے. بالکل جی, آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے. زندگی نے دی اجازت, تو پھر رائزنگ پاکستان کے کسی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں. خدا حافظ.